آج سے 7 سال قبل 2012 میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ بظاہر اس ویڈیو میں ایک کمرے میں 4 لڑکیوں کی تالیوں کی تھاپ پر 2 لڑکے روایتی رقص کر رہے تھے۔ یہ عام سی ویڈیو غیرت کے نام پر کئی افراد کے قتل کی وجہ اور اس معاملے کی بنیاد بنی، جسے کوہستان ویڈیو اسکینڈل کہا جاتا ہے۔ کوہستان ویڈیو اسکینڈل میں 3 لڑکیوں کے بعد قتل ہونے والے 3 سگے بھائیوں کے لیے انصاف مانگنے اور کوہستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو عالمی سطح پر متعارف کروانے اور طویل جدوجہد کرنے والے افضل کوہستانی کو گزشتہ روز ایبٹ آباد میں قتل کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس میں دکھائی دینے والے 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن حکام کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ بدھ کی رات تقریباً 8 بجے عیدگاہ ایبٹ آباد میں افضل کوہستانی کو فیض الرحمان ولد گلزنگ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جسے پولیس نے دیگر لوگوں کی مدد سے موقع سے گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر 3 راہگیر صابر ولد غلام حسین سکنہ شیخ البانڈی ایبٹ آباد، کلیم اللہ ولد عاشق جان سکنہ باجوڑ ایجنسی اور سید کریم ولد علی رحمان باجوڑ ایجنسی بھی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس واقعے میں افضل کوہستانی کے 3 بھائیوں سمیت مزید 8 افراد قتل ہوئے اور مجموعی طور پر اس میں اب تک 12 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ ویڈیو اسکینڈل کا مدعی افضل کوہستانی تھا، جس نے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ اور سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑا اور اس وقت کے چیف جسٹس نے اس واقعے پر سوموٹو ایکشن لیا تھا اور 3 ماہ قبل سپریم کورٹ کے حکم پر ڈی پی او کولئی پالس افتخار خان نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تحقیقات کے دوران اس واقعے میں ملوث 9 ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ گرفتار ہونے والے ملزمانوں عمر، سحر، سبیر اور سرفراز سمیت دیگر نے پولیس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ ویڈیو اسکینڈل میں ناچ گانے میں مصروف 3 لڑکیوں بازغا شاہین بی بی دختران سبیر اور سحرین جان دختر سحر کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی نعشیں نالہ پول میں پھینک دی گئی تھیں۔ تاہم سپریم کورٹ نے اس سال جولائی میں اس واقعے کا دوبارہ نوٹس لیا اور پولیس کو مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ 2012 سے اب تک میں اس کیس کے پیچھے لگا ہوں اور وکیل میرے اپنے ذاتی ہیں سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور اب جا کے یہ کیس ہم نے 6 سال کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ سے سیشن جج کوہستان کو بھیجا تھا کہ آپ واقعی جا کے لڑکیوں کو دیکھ کے آئیں کہ لڑکیاں واقعی زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سیشن جج وہاں پہ گئے تو ان کے سامنے پیش کی جانے والی لڑکیاں، سیشن کورٹ نے کلیئر رپورٹ دیا ہے کہ یہ لڑکیاں وہ نہیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی تھی، یہ لڑکیاں کوئی اور ہے۔ تو وہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو چکی ہے اور ابھی یہ میرے خیال میں 4 بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ وہاں کے جو لوکل جو لوگ ہیں، جرگہ والے ہیں اور اس وقت کے جو حکومت جو بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس پر ڈی پی او لوئر کوہستان افتخار خان نے اغوا کا مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی تھی اور دوران تفتیش مذکورہ لڑکیوں کے والدین اور بھائی کو گرفتار کر لیا تھا، جنہوں نے 3 لڑکیوں کے قتل کا اعتراف کر لیا اور 2 کے زندہ ہونے کی تصدیق کی۔ لڑکیوں کے قتل کی تصدیق فرانزک لیبارٹری اور نادرا کے ڈیٹا اور ڈی این اے سے سامنے آئی تھی، جو لڑکیوں اور ان کے ورثاء کمیشن کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ ملزمان کو بچانے کے لیے وہ سارا جعلی اور فرضی ڈرامہ رچایا گیا تھا۔